السلام علیکم پیارے دوستو، جب شیطان مردود نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ جنت میں آدم علیہ السلام کی اداسی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرمایا اور وہ دونوں بطور جوڑا جنت میں رہنے لگے۔ تنہائی دور ہو گئی۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ تم جنت میں جہاں چاہو وہاں جاؤ، جو جی چاہے وہ کھاؤ، لیکن خبردار اس درخت کے پاس مت جانا اور اس کا پھل مت کھانا، ورنہ تم حد میں سے بڑھنے والوں سے ہو جاؤ گے۔ پیارے دوستو، اس وقت جنت میں سانپ بھی رہا کرتا تھا اور جنت میں سانپ کے پاؤں بھی ہوا کرتے تھے اور اس کے منہ سے ایک زبردست خوشبو بھی آتی تھی، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا جب سانپ کو جنت سے نکال دیا گیا۔ آخر اس کی کیا وجہ تھی کہ سانپ کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ آگے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اور اس کے ساتھ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سانپ کے عذاب سے کون سا واقعہ پیش آیا، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہم آپ کے لیے بہت ہی پیاری پیاری ویڈیو لاتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، سانپ جب جنت میں رہا کرتا تھا تو اس کو یہ اجازت تھی کہ وہ جنت سے باہر بھی جا سکتا تھا۔ ایک مرتبہ جب سانپ جنت سے باہر آیا تو شیطان نے سانپ سے کہا، مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے چلو، جس پر سانپ نے کہا، تم تو جنت میں نہیں جا سکتے، تم کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے باہر نکال دیا ہے، اس لیے اب تمہارا جنت میں جانا ممکن نہیں ہے۔ تو شیطان نے سانپ کو اپنی پرانی دوستی کا وعدہ دیا اور کہا، میں تمہارے ساتھ جنت میں وہیں رہتا تھا، وہ دن یاد کرو جب میں تمہارے دوست تھا، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ سانپ نے پہلے تو بہت منع کیا، لیکن جب شیطان بار بار کہنے لگا تو سانپ نے کہا، ایسے تو تم جنت میں نہیں جا سکتے، تم ایسا کرو کہ تم سانپ بن جاؤ اور یہ مور بھی میرے ساتھ باہر نکلا ہے، یہ تم کو نگل لے گا، پھر تم جنت میں پہنچ جاؤ گے، اندر جا کر مور تمہیں اگل دے گا۔ دوستو، شیطان کو یہ مشورہ پسند آیا اور شیطان فوراً سانپ بن گیا۔ مور نے اسے نگل لیا۔ سانپ اور مور جنت میں چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر مور نے شیطان کو اگل دیا اور یوں شیطان جنت میں داخل ہو گیا۔ شیطان نے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے ملاقات کی اور کہا کہ میں تمہارا دوست ہوں، اور ان سے شیطان کہنے لگا، تم دونوں نے جنت کے اس پھل کو ابھی تک کیوں نہیں کھایا ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ نے اس پھل کو کھانے سے منع فرمایا ہے، اس لیے وہ پھل ہم نے ابھی تک نہیں کھایا اور نہ ہی ہم ایسا کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے کہے کے مطابق چلیں گے۔ لیکن شیطان نے ان کو بھروسہ دلایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، مگر انہوں نے شیطان کی کوئی بات نہیں مانی۔ جب آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان بی بی حوا کے پاس آیا اور ان سے کہا، آپ وہ پھل کھائیں، وہ پھل بہت عمدہ ہے، اگر آپ اس پھل کو نہ کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت سے نکال دے گا۔ اماں حوا نے بہت منع کیا، لیکن شیطان کے بہت اصرار کرنے پر انہوں نے وہ پھل کھا لیا، اور اتنا ہی نہیں، آدم علیہ السلام کو بھی انہوں نے اس پھل کو کھلا دیا۔ پیارے دوستو، اس پھل کو کھانے کے بعد ان کے جسم سے لباس اترنے لگا اور اللہ تعالیٰ نے کہا، اسی وجہ سے تم لوگوں کو اس درخت سے دور رہنے کا حکم دیا تھا اور اس پھل کو نہ کھانے کا حکم دیا تھا، مگر تم دونوں نے اپنی جانوں پر بہت بڑا ظلم کیا۔ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے باہر نکال دیا اور دنیا
دنیا میں بھیج دیا، یعنی کہ ان کی اس غلطی کی سزا ملی کہ ان کو جنت سے نکال دیا گیا اور دنیا میں بھیج دیا گیا اور کہا گیا ایک خاص وقت تک تم زمین پر رہو گے۔ پیارے دوستو، اسی جرم کی وجہ سے سانپ اور مور کو بھی جنت سے نکال دیا گیا اور شیطان، مور اور سانپ کو دنیا میں بھیج دیا گیا۔ پیارے دوستو، پہلے سانپ کے پیر ہوا کرتے تھے اور اس کے منہ سے بہت اچھی خوشبو آتی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے سانپ کو جنت سے باہر نکالا تو اس کے پیر چھین لیے تاکہ یہ اپنے پیٹ کے بل زمین پر رینگ کر چلے، اور اس کی منہ سے خوشبو چھین لی اور اس میں زہر بھر دیا۔ اور دوستو، جو مور ہے یہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، لیکن یہ اپنے خوبصورتی کی منگن میں ناچنے لگتا ہے، اور جب اپنے پیر کو دیکھتا ہے جو بہت بدصورت ہوتا ہے تو ناچنے کو روک دیتا ہے۔ دوستو، اب اس واقعے کا ذکر کیا جائے جو پاکستان کے شہر سرگودا میں پیش آیا۔ دوستو، بات کریں سانپوں کی بارش ہونے کی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے، بس یہ جو فوٹو ہے یہ ایڈٹ کی گئی ہے۔ پاکستان کے شہر سرگودا کے محلے کی مسجد میں ایک جماعت ٹھہری ہوئی تھی۔ جماعت کے کچھ ساتھی محلے میں گشت کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شور مچ رہا ہے اور گھر سے کچھ لوگ باہر نکل رہے ہیں۔ دریافت کرنے پر معلوم چلا کہ اس گھر میں ایک آدمی کی فوت ہو چکی ہے اور اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ مردے کے غسل دینے کی تیاری ہو رہی تھی کہ کہیں سے ایک بہت بڑا سا سانپ آیا اور مردے کو اپنی چپیٹ میں لے لیا، اور یہ منظر دیکھ کر میت کے گھر والے وہاں سے بھاگ رہے تھے۔ جماعت کے کچھ لوگ گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا واقعی میں ایک بڑے سے سانپ نے میت کو جکڑا ہوا ہے۔ جماعت والوں نے گھر والوں کو بتایا یہ کوئی سانپ نہیں ہے بلکہ اس کے اعمال کا وبال ہے۔ پھر اس جماعت والے اور ان کے گھر والوں نے خوب دعائیں کی، میت کے لیے خوب استغفار کرنے لگے، دعائیں کرتے رہیں اور استغفار کرتے رہیں۔ پھر استغفار کی برکت سے وہ سانپ اس میت کو چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ پھر اس کے بعد اس میت کو غسل دیا گیا اور کفن پہنایا گیا اور اس کے نماز جنازہ کیا گیا۔ پھر جب میت کو قبرستان لے گئے اور قبر کھودی گئی تو وہی سانپ اس قبر میں موجود تھا، جس کو دیکھ کر وہاں کے لوگوں نے اس قبر کو بند کر دیا اور دوسری قبر کھودی گئی۔ جب دوسری قبر کھودی گئی تو اس میں بھی وہ سانپ موجود تھا۔ پھر لوگوں نے اس سانپ کے ساتھ میں ہی اس میت کو دفن کر دیا اور سب نے اپنی بھلائی اسی میں سمجھی کہ اس کو اسی حال میں یہاں سے چھوڑ کر فوراً اپنے گھر لوٹ چلو۔ پھر لوگوں نے اس کو اسی حال میں چھوڑ کر اپنے گھر لوٹ آئے۔ پیارے دوستو، موت ایک ایسی چیز ہے جو برحق ہے، ہر انسان کو آنی ہی آنی ہے، تو ہمیں اپنے اعمال کو درست رکھنا چاہیے اور ہمیں آخرت کا خیال رکھنا چاہیے، دنیا میں گناہوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور سے انسان کو پکڑ ہی لے گا۔ تو دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہم کو ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجیے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔